بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے لیے لے کر کے آیا ہوں ایک نئی کہانی جس کا عنوان ہے حمودۃ والمارد الصغیر۔ یہ ایک مختصر کہانی ہے لیکن بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمودۃ والمارد الصغیر، حمودہ اور چھوٹا جنات۔ مارد کے معنی ہے جنات، بھوت یا پھر دیو۔ والمارد الصغیر چھوٹا دیو یا چھوٹا جنات۔ طلبت ماما من حمودۃ ان ينظف غرفته ويرتب ما فيها من اشیاء۔ طلب یطلب، طلبن کے معنی ہوتا طلب کرنا، مطالبہ کرنا۔ طلبت ماما، ماما نے مطالبہ کیا۔ ماما سے مراد یہاں پر ماں ہے، والدہ ہے۔ من حمودۃ، حمودہ سے، تو حمودہ کی والدہ نے حمودہ سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ ان ينظف، کہ وہ صاف کریں، غرفتہ، اپنے کمرے کو۔ نظف ینظف تنظیفاً کے معنی ہوتا صاف کرنا، اور غرفتن کے معنی ہے کمرہ۔ ویرتب، رتب یرتب ترتیباً کے معنی ہوتا کسی چیز کو ترتیب سے رکھنا، تہہ کر کے رکھنا، سمیٹ کے رکھنا۔ ویرتب، اور ترتیب سے رکھیں، ما فیہا، ان تمام چیزوں کو، ما ان تمام چیزوں کو، فیہا جو اس کے اندر ہے یعنی کمرے کے اندر ہے، من اشیاء، چیزوں میں سے۔ تو چیزوں میں سے جو کچھ بھی کمرے کے اندر ہے ان تمام چیزوں کو طے کر کے رکھیں، سمیٹ کے رکھیں، ترتیب سے رکھیں۔ وجرتب، اور ترتیب سے رکھیں، ما ان تمام چیزوں کو، فیہا جو اس کے اندر ہے یعنی کمرے کے اندر ہے، کیا ہے؟ من اشیاء، چیزوں میں سے۔ شیء جمع اشیاء مطلب چیز، تو جو بھی چیز کمرے کے اندر ہے اس کو وہ طے کر کے رکھیں۔ اس کی والدہ نے اس سے مطالبہ کیا۔ وبینما کان حمودۃ یخرج الاشیاء من صندوق قدیم۔ وبینما، اور جب، کان حمودۃ یخرج الاشیاء، جب حمودہ چیزوں کو نکال رہا تھا۔ اخرج یخرج، اخراج کے معنی ہوتا نکالنا، چیزوں کو نکال رہا تھا۔ کہاں سے نکال رہا تھا؟ من صندوق، ایک صندوق سے۔ وہ صندوق کیسا تھا؟ قدیم، پرانا صندوق۔ تو ایک پرانے صندوق سے چیزوں کو وہ نکال رہا تھا۔ وجد قمقمن، وجد اس نے پایا، کیا پایا؟ قمقمن، ایک بوتل، صغیرن چھوٹی، ایک چھوٹی بوتل اس نے پایا۔ صار حمودۃ ینظف القمقم، تو حمودہ ینظف، صاف کرنے لگا، القمقم، اس بوتل کو۔ ینظف فعل مضارع سے پہلے سارا آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کام کرنے لگنا۔ سارا حمودۃ ینظف القمقم، اس بوتل کو حمودہ صاف کرنے لگا۔ وینفض عنہ الغبار، نفض ینفض نفوذا، عن صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے جھٹکنا، جھاڑنا۔ وینفض، اور وہ جھٹکنے لگا، عنہ، اس سے یعنی اس بوتل سے، الغبار، غبار کو، دھول مٹی کو، اس کو جھاڑنے لگا، جھٹکنے لگا۔ وفجأتاً، اور اچانک، فجأتاً کے معنی اچانک، اہتز القمقم، یہ بوتل ہل گئی، فی یدی حمودہ، حمودہ کے ہاتھ میں۔ تو جیسے وہ جھٹک رہا تھا، اس کو صاف کر رہا تھا، تو کیا ہو گیا کہ وہ بوتل ہل گئی، فی یدی حمودۃ، حمودہ کے ہاتھ میں۔ تو حمودہ کے ہاتھ میں وہ بوتل ہل گئی۔ اہتز، یہتز کے معنی ہوتا ہے ہل جانا۔ خاف حمودۃ، تو حمودہ ڈر گیا، فرمى القمقم، تو اس نے اس بوتل کو پھینک دیا۔ وہ ہرب، اور وہ بھاگ گیا، الی الناحیۃ، ناحیۃ الاخری، دوسرے گوشے کی طرف، دوسرے کنارے کی طرف وہ بھاگ گیا۔ وبسرعۃ، اور تیزی کے ساتھ، وبسرعۃ کبیرۃ، بڑی تیزی کے ساتھ، سرعۃ میں تیزی، کبیرۃ بڑی تیزی کے ساتھ، خرج، نکلا، کیا نکلا؟ من القمقم، اس بوتل سے کیا نکلا؟ مارد صغیر، ایک چھوٹا جنات۔ وتوجہ، توجہ، یتوجہ توجہن کے معنی ہوتا متوجہ ہونا۔ وتوجہ، اور وہ متوجہ ہوا، نحو حمودہ، حمودہ کی طرف، نحو من طرف، تو حمودہ کی طرف وہ متوجہ ہوا۔ قال المارد، مارد نے کہا، اس جنات نے کہا، لا تخف، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، انا مارد القمقم، میں بوتل کا جن ہوں۔ اشکرک، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں،
لِأَنَّكَ اس لیے کہ تم نے، لِأَنَّ مطلب اس لیے کہ، لِأَنَّكَ اس لیے کہ تم نے، انقذتنی مجھے بچایا ہے، انقذ ينقذ انقاذا کی معنی ہوتا ہے بچانا، انقذت یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انقذت تم نے بچایا، نی مجھے، کس سے بچایا؟ من الحبس قید سے، حبس کی معنی قید، تو تم نے مجھے قید سے بچایا، وَلِذَالِكَ اور اسی لیے، لذالک معنی اسی لیے، وَلِذَالِكَ اور اسی لیے، سَأُلَبِّي لَكَ كُلَّ أَوَامِرِكَ، لبا یلبی تلبیتاً کے معنی ہوتا ہے لبیک کہنا، اور کسی کے بات پر لبیک کہنا، کسی کی بات ماننا، سَأُلَبِّي اور اسی لیے ان قریب میں مانوں گا، لکا تمہارے لیے، کل تمام اوامرک تمہارے حکموں کو، یعنی اسی وجہ سے میں تمہارے سارے حکموں کو مانوں گا، لبیک کہوں گا، سألبی ان قریب میں لبیک کہوں گا، مانوں گا، لکا تمہارے، کل اوامرک حکموں کو، امر جمع اوامر یعنی حکم، تمہارے سارے حکم میں مانوں گا، لبیک کہوں گا۔ قال له حمودۃ تو حمودہ نے اس سے کہا، کیا کہا؟ حسنا ٹھیک ہے، انی آمرک میں تمہیں حکم دیتا ہوں، امر یامر امرن کے معنی ہوتا حکم دینا، آمر یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، انی آمرک میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ان کی تنظف تم صاف کرو، الغرفۃ کمرے کو، یعنی میں تمہیں کمرہ صاف کرنے کا حکم دیتا ہوں، وَسَأَنْتَظِرُكَ اور میں انتظار کروں گا۔ جب فعل مضارع سے پہلے سین لگ جاتا ہے تو یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، فعل مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن آپ جب سین لگا دیتے ہیں تو یہ صرف مستقبل کے معنی کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا صرف انتظرک تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں یا کروں گا، دونوں معنی، لیکن سین لگا دیا جب تو اس کا معنی ہو گیا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، یعنی مستقبل میں، وَسَأَنْتَظِرُكَ اور میں تمہارا انتظار کروں گا، فی غرفتی اپنے کمرے میں، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرا کمرہ صاف کرو اور میں تمہارا انتظار کروں گا اپنے کمرے میں۔ حاول المارد الصغیر ان يحمل الاشیاء الى الصندوق، حاول یحاول محاولتاً باب مفاعلت سے ہے، اس کے معنی ہے کوشش کرنا، حاول المارد الصغیر چھوٹے جنات نے کوشش کی، ان یحمل کہ وہ اٹھائے، الاشیاء چیزوں کو، الی الصندوق صندوق کی طرف، یعنی اس نے کوشش کی کہ وہ چیزوں کو اٹھا کر صندوق میں رکھیں، ولکنھا کانت ثقیلۃ جدا لیکن یہ چیزیں کانت ثقیلۃ جدا بہت ہی زیادہ بھاری تھی، کانت ثقیلۃ، ثقیلۃ کے معنی بھاری، جدا یعنی بہت زیادہ، تو یہ چیزیں جو کچھ وہ اٹھا رہا تھا یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ بھاری تھی، فترکھا تو اس نے چھوڑ دیا، ہا ان اشیاء کو، ان چیزوں کو، ونزل الی غرفۃ حمودہ اور وہ چلا گیا حمودہ کے کمرے کی طرف۔ قال حمودۃ للمارد حمودہ نے کہا، للمارد اس جنات سے، کیا کہا؟ آمرک الآن، آمرک میں تمہیں حکم دیتا ہوں، الآن ابھی، الآن کے معنی ابھی، میں تمہیں ابھی حکم دیتا ہوں، ان تحل کہ تم حل کرو، لی میرے، مسائل الریاضیات ریاضیات کے مسائل، ریاضیات کے مسائل کو تم حل کرو، ولیکن المارد الصغیر لیکن چھوٹے جنات نے، ولیکن المارد الصغیر لا یعرف الریاضیات لیکن وہ چھوٹا جنات، لا یعرف نہیں جانتا تھا، الریاضیات حساب وہ نہیں جانتا تھا، وہ چھوٹا جنات حساب نہیں جانتا تھا، مع انہ حاول ان یحل المسائل کلھا باوجود اس کے، مع ان کی معنی ہوتا ہے باوجود، مع انہ باوجود اس کے، حاول اس نے کوشش کی، ان یحل حل کرنے کی، المسائل کلھا تمام مسائل، تو تمام مسائل کو اس نے، ریاضی کے تمام مسائل کو اس نے حل کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ خود ریاضی نہیں جانتا تھا۔ وعندما ذهب حمودۃ الى المدرسۃ اور جب، عندما کے معنی جب، ذهب حمودۃ حمودہ گیا، الى المدرسۃ مدرسہ، امر المارد اس نے
امر المارد الصغیرہ، اس نے اس چھوٹے جنات کو حکم دیا ان یحمل الحقیبۃ، کہ وہ اس کا بیگ اٹھا کر لے چلیں۔ حمل یحمل، حمل کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، اٹھا کر لے جانا، تو اس نے حکم دیا کہ میرا بیگ آپ اٹھا کر کے لے چلو۔ حقیبۃ کے معنی بیگ۔ وفی الحصۃ الاولی، حصۃ الاولی کے معنی پہلی گھنٹی۔ وفی الحصۃ الاولی، اور پہلی گھنٹی میں شاہد معلم الریاضیات دفتر حمودۃ، تو پہلی گھنٹی میں شاہد مشاہدہ کیا، چیک کیا، شاہد یشاہد مشاہدۃ کی معنی ہوتا ہے مشاہدہ کرنا، چیک کرنا، تو چیک کیا معلم الریاضیات، ریاضی کے معلم نے کیا چیک کیا؟ دفتر حمودۃ، حمودہ کی کاپی، دفتر کی معنی ہوتا ہے کاپی، تو حمودہ کی کاپی ریاضی کے معلم نے جب چیک کیا، وکانت کل الاجابات خاطئۃ، وکانت کل الاجابات، تو اس نے کیا پایا کہ تمام کے تمام جو جوابات ہے خاطئۃ، وہ غلط ہے۔ غضب المعلم، معلم غصہ ہوا، ووضع لحمودۃ صفرا، اور اس نے حمودہ کے لیے صفر رکھ دیا، یعنی صفر اس کی کاپی پر لکھ دیا، اس کو 0 نمبر دیا، صفر کے معنی ہوتا 0۔ فخجل حمودۃ من نفسہ کثیرا، تو حمودہ شرمندہ ہوا، خجل یخجل کے معنی ہوتا شرمندہ ہونا، فخجل حمودۃ، تو حمودہ شرمندہ ہوا، من نفسہ خود سے، کثیرا بہت ہی زیادہ، تو وہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا۔ ولما عاد حمودۃ الی البیت، اور جب، لما کے معنی جب، عاد حمودۃ، حمودہ لوٹا، الی البیت گھر کی طرف، یعنی جب وہ گھر لوٹا، کانت ماما غاضبۃ منہ، تو اس کی ماں اس سے ناراض تھی، کانت تھی کیا تھی؟ غاضبۃ منہ، اس سے ناراض، تو اس کی ماں اس سے ناراض تھی، لأنہ، اس لیے کہ اس نے لم ينظف، صاف نہیں کیا تھا، الغرفۃ کمرے کو، تو کیا اس نے خود سے صاف نہیں کیا تھا بلکہ اس چھوٹے جنات کو حکم دیا تھا صاف کرنے کا، اور اس نے بھی صاف نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اس کی ماں ناراض تھی۔ وقالت لہ، اور اس کی والدہ نے اس سے کہا، سأحرمک، میں تمہیں محروم کر دوں گی، من المصروف، خرچ سے، مصروف کی معنی ہے خرچ کی رقم، پاکٹ منی، تو میں تمہیں پاکٹ منی سے محروم کر دوں گی، اسبوعا کاملا، مکمل ایک ہفتہ، یعنی مکمل ایک ہفتے تک میں تمہیں کوئی پیسے نہیں دوں گی۔ ولما سمع حمودۃ کلام امہ، اور جب حمودہ نے سنی کلام امہ، اپنی والدہ کی بات، حزن، وہ غمگین ہو گیا، وہ بکا کثیرا، اور وہ بہت ہی زیادہ رویا۔ کان حمودۃ قد نام بینما کان یرتب الاشیاء فی الغرفۃ، کان حمودۃ قد نام، حمودہ سو گیا تھا، قد نام سو گیا ہے، کان قد نام وہ سو گیا تھا، ماضی میں ہو جائے گا، قد نام، یہ جب بھی فعل ماضی سے پہلے قد آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام ہو گیا، جیسے قد ذهب وہ جا چکا ہے، قد اکل وہ کھا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کان لگائیں گے تو پھر یہ ماضی میں بن جائے گا، جیسے کان قد ذهب وہ جا چکا تھا، کان قد نام وہ سو گیا تھا، کان قد اکل وہ کھا چکا تھا، کان قد سمع وہ سن چکا تھا، تو اس طرح سے جب کان لگا دیتے ہیں تو یہ پھر ماضی بن جاتا ہے۔ کان حمودۃ قد نام، حمودہ سو گیا تھا، بینما جب، کان یرتب الاشیاء وہ چیزوں کو سمیٹ رہا تھا، چیزوں کو ترتیب دے رہا تھا، فی الغرفۃ کمرے میں، ثم صحا پھر وہ بیدار ہوا، من نومہ اپنی نیند سے، بعد ذلک اس کے بعد، قال حمودۃ حمودہ نے کہا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لقد کان حلما یہ ایک خواب تھا، لقد کان حلما یہ ایک خواب تھا، یعنی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا یہ خواب میں ہوا، جنات کا سامنے آنا، پھر اس سے کام کروانا، پھر اسکول جانا، اسکول میں ڈانٹ پڑنا، والدہ کا ناراض ہونا، یہ سب کچھ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ تعلمت منہ جس سے میں نے سیکھا، تعلم یتعلم تعلما کے معنی ہوتا سیکھنا، اور علم یعلم تعلیما کے معنی ہوتا سکھانا، اور تعلم کے معنی ہوتا سیکھنا۔ تعلمت منہ اس سے میں نے سیکھا، کیا سیکھا؟ درسن ایک سبق،
لن انساہو جسے میں ہرگز نہیں بھلا سکتا، وہوا اور وہ یہ ہے کہ ان اعتمد علی نفسی کہ میں بھروسہ کروں گا علی نفسی اپنے آپ پر، فی قضاء حاجاتی اپنے تمام ضروریات میں، فی قضاء حاجاتی اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے میں، قضاء یقضی قضاء کی معنی ہوتا ہے پورا کرنا اور حاجت کی جمع ہے حاجات، فی قضاء حاجاتی اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے میں اپنے آپ پر بھروسہ کروں گا، اپنے آپ پر اعتماد کروں گا، ولن اعتمد اور میں ہرگز اعتماد نہیں کروں گا علی الآخرین دوسرے لوگوں پر۔ نظف ینظف تنظیفاً کے معنی ہوتا ہے صاف کرنا، رتب یرتب ترتیباً کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب سے رکھنا، تہہ کر کے رکھنا، سمیٹ کر کے رکھنا، صحا کے معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، رما کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھینک دینا، ہربا کے معنی ہوتا ہے بھاگنا، خافہ کے معنی ہوتا ہے ڈر جانا، نامہ کے معنی ہے سو جانا، صندوقن کے معنی ہے صندوق، غرفتن کے معنی ہے کمرہ، مارد کے معنی ہے جنات یا جن، معلمن کے معنی ہے ٹیچر استاد، قدیمن کے معنی ہے پرانا، جدیدن کے معنی ہے نیا، حلم کے معنی ہے خواب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔